السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ نیوز انشا حورم میں آپ کے ساتھ ماہر طبیب اور پاکستان کے عظیم خطیب ضیاء الدین انتقال کر گئے ہیں۔ ضیاء الدین جنس میٹرو پولیس کے ایک اسپتال کے انتہائی نقاشت یونٹ میں داخلہ کرایا گیا تھا۔ ان کے اہل خانہ کے مطابق الدین لائف سپورٹ پر تھے اور صبح 30:06 بجے انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ بعد نماز ظہر مسجد یثرب میں ادا کی گئی۔ وہ 91 سال کے تھے۔ وہ ایک ماسٹر تھیسسپن براڈ کاسٹر، مصنف، خطیب اور لیجنڈ مانے جاتے تھے۔ 20 جون 1931 کو لائف پور میں پیدا ہوئے۔ ضیاء الدین نے اپنی ابتدائی زندگی قصور اور لاہور میں گزاری۔ 1953 سے 1956 تک لندن کی رائل اکیڈمی آف ڈراماٹک آرٹ سے تربیت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے 1962 میں لارنس آف عربیہ کے ساتھ فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ انہوں نے بطور اداکار یونائیٹڈ کنگڈم میں ورلڈ ڈی پیل ہارس 1964 اور امیکو کنسیپشن 1992 جیسی فلموں کے ساتھ کام کرنا جاری رکھا۔ 60 کی رہائی کے آخر میں پاکستان واپس پر ضیاء الدین نے مجرم کون 1970 میں اداکاری کی، جس نے مقامی طور پر بڑے پردے پر قدم رکھا۔ انہوں نے پی ٹی وی کے لیے پروگرام کے کچھ لازوال ٹکڑوں کو تیار کیا اور بہت مقبول ٹیلی ویژن ٹاک شو ضیاء الدین شو کی میزبانی کے بعد وہ 1953 میں پی ٹی آئی آرٹ اکیڈمی کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔ عہدہ وہ 1977 تک رہے۔ جنرل ضیاء الحق کی حکومت کے دوران بھاری سینسرشپ کی وجہ سے ضیاء الدین 70 کی رہائی کے آخر میں برطانیہ واپس آ گئے اور ضیاء الدین ہالی ووڈ کے سب سے پہلے پاکستانی ہیرو تھے اور ضیاء الدین نے 3 بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا۔ عورت اس لیے شادی کرتی ہے کہ تعریف کرنے کے لیے ایک بندہ مل جائے، اور مرد اس لیے شادی کرتا ہے کہ تعریف کیے بغیر عورت مل جائے۔ ویسے گھر کو جنت بنانے کے لیے شادی ضروری ہے۔ میرا ایک دوست کہتا ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ مرنے کے بعد ہی جنت مل سکتی ہے۔ میرے خیال میں تو کمارا احمق ہوتا ہے، لیکن میرا دوست کہتا ہے کہ کمارا احمق ہوتا ہے مگر اسے اپنے احمق ہونے کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ شادی کرتا ہے۔ دیکھا جائے تو شادی کا اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا کہ صرف اسی صورت میں انسان خدا بن سکتا ہے۔ اسے شاید مجازی خدا کہتے ہیں، اس لیے ہیں کہ وہ بھی خدا کی طرح سنتا تو سب ہے، بلکہ ہر وقت سنتا ہے لیکن بولتا نہیں۔ پہلے میرا بھی یہی خیال تھا کہ ہر عورت شادی کرے مگر کوئی مرد شادی نہ کرے، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ ہر مرد کو بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا چاہیے۔ میرے دوست کے خیال میں شادی نہ کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے، کیونکہ آپ جس عورت سے بھی کہیں گے کہ میں بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ کہے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے۔ پھر بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا محکمہ آثار قدیمہ کے ملازمین کے لیے تو ٹھیک ہے کہ جوں جوں چیز پرانی ہوتی جاتی ہے اس میں ان کی دلچسپی بڑھتی جاتی ہے۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کر کے آپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح دنیا کے ان خوش نصیب خاوندوں میں سے ایک ہوں گے جن کی یہاں ساس نہیں ہوتی، ورنہ جب تک سانس تب تک ساس۔ پھر آپ کو بیوی کا حکم مانتے ہوئے بھی شرم نہیں آئے گی، کیونکہ حکم ہے کہ بڑوں کی حکم عدولی نہ کرو۔ لڑکے بالے جب جوانی میں بے قابو ہو جاتے ہیں تو بڑے بوڑھوں کے پاس ان کا یہی علاج رہ جاتا ہے کہ ان کی شادی کر دیں۔ گویا ہمارے یہاں شادی علاج جوانی ہے۔ دنیا کی وہ عورت جسے آپ ساری زندگی متاثر نہیں کر سکتے وہ بیوی ہے، اور وہ عورت جسے آپ چند منٹوں میں متاثر کر سکتے ہیں وہ بھی بیوی ہے، مگر کسی دوسرے کی۔ بیوی کی خوبیاں تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنی خامیاں تلاش کرنا۔ بندہ اس لیے شادی کرتا ہے کہ سکون سے رہے، جو شادی نہیں کرتے وہ بھی اسی لیے شادی نہیں کرتے۔ شادی وہ عمل ہے جس میں دو لوگ مل کر اس طرح رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو رہنے نہیں دیتے۔ ویسے شاعروں کو ضرور شادی کرنی چاہیے،
اگر بیوی اچھی مل گئی تو زندگی اچھی ہو جائے گی، بیوی اچھی نہ ملی تو شاعری تو اچھی ہو جائے گی۔ بیوی سے بحث میں ہارنے سے زیادہ بے عزتی والی بات ہے اس میں بحث سے جیتنا۔ وہ خاوند کو تکلیف اور مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے وہ اس کے رنڈوا ہونے کی دعا نہیں مانگے گی، اپنا بیوہ ہونا قبول کر لے گی۔ ویسے اگر عورت اپنے مرد سے بھی اسی اخلاق سے پیش آئے جس سے وہ اجنبی مردوں سے ملتی ہے تو اسے کبھی طلاق نہ ہو۔ خاوند بھی اگر اسے دن میں ایک بار ایسے دیکھ لے جیسے وہ ہمسائی کو دیکھتا ہے تو اس کی خوشگوار ازدواجی زندگی کی ضمانت میں دے سکتا ہوں۔ اگر آپ کسی کو شادی نہ کرنے کے بارے میں قائل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی شادی کر دیں۔ اور تو اور میرے دوست نے بھی دوسری شادی کے بعد توبہ کر لی کہ اب ساری زندگی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ اب وہ کہنے لگا ہے کہ مجھے بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، بس شادی کرنے پر اعتراض ہے۔ سارا دن مجھے یہ کہہ کر بے سکون کرتا رہتا ہے کہ شادی نہ ہوتی تو اسے کتنا سکون ہوتا۔ اب میں بھی اس کی باتوں سے قائل ہو گیا ہوں کہ اگر اس کی والد کی شادی نہ ہوتی تو مجھے کتنا سکون ہوتا۔